اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مزمل کا آخری رکوع اور آخری آیت نمبر 20 کا تقریباً نصف حصہ اس کے ترجمہ و تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بھی بیان فرمایا، اور مفسرین کرام نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان جو مماثلت تھی اس کو بیان فرمایا، اور فرعون کے بارے میں سورہ یونس کی آیت 62 فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ جب فرعون غرق ہوا تو اللہ نے قرآن میں سورہ یونس کی آیت 62 ہے، فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت جو ہے وہ بن جائے۔ قصہ مختصر، اللہ نے فرعون کو جو سزا دی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں 1891 سے قبل کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا جو فرعون ہے اس کی لاش کا کیا بنا۔ اب آج سے 3500 سال پہلے جب یہ فرعون ڈوب کر مرا تو اس کی جو لاش ہے اس کو سمندر نے جو ہے وہ باہر پھینک دیا۔ تو کہتے ہیں مصریوں کا ایک شخص تھا، اس نے ساحل پہ پڑی ہوئی لاش پہچان کر وہ جو وہاں اس موقع پہ جو دربار تھا فرعون کا ان کو بتایا۔ انہوں نے کیا کیا، فرعون کی لاش کو جو ہے وہ کچھ مسالے وغیرہ اور اس طرح لگا کے تو عزت و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ دیا، کیونکہ یہ اس وقت کا اسی زمانے میں یہ فوری یہ واقعہ ہے فرعون کے دور کے ہی، اور آج سے تقریباً 3500 سال پہلے۔ تو کہتے ہیں حنوط جب انہوں نے کیا فرعون کی لاش کو تو اس دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی کہ جو فرعون کی کیونکہ اتنا کچھ عرصے وہ رہا تھا، پانی میں ڈوب کے مرا اور پانی میں رہا، تو اس کے جسم میں سمندری جو نمکیات تھی اس کی تہ جو ہے وہ اس پہ جمی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے جب حنوط اس کو کیا تو انہوں نے اس تہ کو الگ نہیں کیا، صاف نہیں کیا، بلکہ اس کے اوپر ہی انہوں نے مسالے لگا کے ایسے جیسے ان کا طریقہ تھا حنوط کر کے تو انہوں نے رکھ دیا۔ پھر 1871 میں مصر میں ایک آدمی تھا، مصر کا ایک شہر الغورینا
غورنیہ الغورنیہ، تو ایک آدمی تھا، غریب آدمی، تو اس کا کیا کام تھا کہ وہ نا کھدائی کر کے، کہ اسے پتہ تھا جناب ہزاروں سال پہلے یہاں فرعون کا شہر اور اس طرح نوادرات وہ تلاش کرتا رہتا تھا زمین کھود کے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، 1871 میں یہ جو شخص تھا عبدالرسول احمد عبدالرسول اس کا نام تھا، تو یہ کھدائی کر رہا تھا، تو دریائے نیل کے کنارے، تو اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا کھدائی کے دوران۔ اب وہ اس نے جب رست کرنے لگا کہ یہ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، یہ سرنگ راستہ کہاں جاتا ہے، وہ کھود رہا تھا، اسی دوران پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ پولیس نے پکڑا، خیر اس کو تو پکڑا، جو سزا ہوئی، لیکن پھر حکومتی سطح پر جہاں سے وہ چور پکڑا گیا تھا، مصر کی حکومت نے وہاں کھدائی جاری رکھی۔ جب وہ کھدائی کرتے کرتے 1891 میں یہ یہاں پہ پھر یہ جب انہوں نے کھدائی جاری رکھی تو کہنے لگے دوسری جو ممیاں تھی وہیں پہ فرعون کی لاش بھی انہیں ملی پھر اور خیر انہوں نے پھر جناب وہ فرعون کی جب لاش ملی اور پھر اسے باقاعدہ جب تحقیقات کی گئیں، دوسری بھی ممیاں وغیرہ ملی تھیں، تو اس زمانے میں جو ان لوگوں سے جنہوں نے اسے حنوط کیا تھا، جو غلطی ہوئی تھی کہ اس کی لاش کو صاف کیے بغیر انہوں نے حنوط کر دیا تھا، وہ غلطی 1891 میں جو ہے جب اس کی لاش ملی تو یہ ثبوت بن گئی کہ یہ واقعی فرعون کی لاش ہے، کیونکہ باقی جتنی ممیاں تھیں ان کی کنڈیشن، ان کی حالت اور تھی، اور یہ فرعون کی لاش کے ساتھ سمندری جو نمکیات تھیں جب انہوں نے کھولا، ریسرچ کی، تو پھر انہوں نے یعنی پورے ثبوت کے ساتھ پھر اسے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ واقعی جو ہے فرعون کی لاش ہے۔ پھر 1982 میں جب اس کی لاش خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے جو ہے وہ درخواست کی کہ آپ اپنی سائنسی تحقیقات اور طریقہ کار کے مطابق اس کی لاش کو جو ہے خراب ہونے سے، کیونکہ ہزاروں سال بیت گئے تھے اور پورے اعزاز کے ساتھ پھر یہ جو ہے یہ اس کی فرعون کی لاش کو مصر سے فرانس اس طرح پہنچایا گیا جیسے کوئی کسی ملک کا سربراہ دورے پہ آتا ہے اور اس ملک کی جو حکومت ہے وہ اس کا استقبال کرتی ہے۔ خیر تو جو تحقیقاتی ٹیم تھی فرانس کی، اس میں ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر مورس، تو وہ کہنے لگا کہ اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر مورس تھا اس کے لیے حیران کن بات کیا تھی کہ جب اس نے فرعون کی لاش کے بارے میں مزید معلوم کرنے کے اس نے تحقیقات کی تو اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کتاب قرآن اترا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت 90 اور 92 میں فرعون کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہنے لگا 1400 سال پہلے اللہ نے یہ پیشن گوئی دے دی، 1400 سال پہلے اللہ نے فرعون کے بارے میں کہ اللہ نے فرعون کی جو لاش ہے اس کے ساتھ یہ عمل کیوں کیا۔ خیر تو یہ فرعون کے ساتھ فرعون کا جو دور ہے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک تو جو قطبی قوم تھی فرعون کی اور ایک بنی اسرائیل، ان دو قوموں کی طرف جو ہے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ خیر یہ گزشتہ جو تھا تفسیر کا پس منظر تھا۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ
اب آخری آیت ہے، آیت نمبر 20، آخری رکوع دوسرا، اس کا ترجمہ تفسیر فرمایا اللہ نے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، فرمایا کہ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں 2/3 رات کے قریب، ادنی من ثلثی اللیل 2/3 رات کے قریب، ونصفہ اور کبھی آدھی رات کو بھی جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، وثلثہ اور کبھی 1/3 رات بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف آپ ہی کھڑے نہیں ہوتے نماز تہجد کے لیے، قیام لیل کے لیے، بلکہ وطائفۃ من الذین معک، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے ان میں سے بھی بعض لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نماز تہجد کے لیے، قیام لیل کے لیے۔ تو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ سورہ مزمل کا پہلا رکوع جب نازل ہوا تو اس کے 1 سال بعد یہ جو دوسرا اور آخری رکوع ہے یہ نازل ہوا، یعنی یہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ نازل ہوا، اور جب تک یہ دوسرا رکوع نازل نہیں ہوا تو خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز جو ہے وہ فرض تھی، آپ جو پابندی سے پڑھتے تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ہے فرض کے درجے پہ تھی۔ جب یہ دوسرا اور آخری رکوع نازل ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا؟ فرضیت کا درجہ۔ تو جب دوسرا رکوع نازل ہوا تو یہ جو فرضیت کا درجہ باقی لوگوں کے لیے بھی تھا، یہ فرضیت ختم کر کے اب اس کو مستحب کا درجہ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا، لیکن ساتھ ہی کہا گیا کہ تمام نفلی عبادات میں، نفلی نمازوں میں سب سے افضل جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اولیاء کرام کے بھی ہاں جتنے بھی وہ اذکار اور وظائف بتاتے ہیں ان میں یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ بہت زیادہ وہ ہے اہم ہے، کہ اولیاء کرام میں کوئی بھی اللہ کا ولی جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تہجد کی نماز کا جو ہے وہ اہتمام نہ فرمائے۔ یار دوسرا رکوع جب نازل ہوا تو یہ جو فرضیت تھی یہ جو ہے یہ ختم ہو گئی، اور مستحب کا درجہ اس کو جو ہے تہجد کی نماز کو ملا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ تہجد کی نماز کا اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام کرنے کا جو حکم فرمایا، ساتھ ہی یہ فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر جو ہے وہ فائز کر دے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ اس موقع پر رات کا وقت ہوتا تھا۔ چلو دن میں تو انسان وقت کا کچھ تعین کر لیتا ہے سورج کی روشنی سے، سائے کی وجہ سے، لیکن رات میں مشکل ہوتا ہے، بھئی رات کا کیا ٹائم، اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں، تو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ پتہ نہیں 2/3 رات کا وقت ہے یا آدھی رات کا وقت ہے یا کیا ہے، 1/3 رات کا وقت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے یہ بھی اس فکر میں لگے رہتے تھے، اس عمل میں لگے رہتے تھے۔ اور احادیث میں آتا ہے، معرف الحدیث نے جو ہے یہاں بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالے سے روایت ہے
کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز میں اتنا طویل کھڑا جو ہے وہ ہوتے، قیام کرتے، تلاوت کرتے کہ آپ کے مبارک قدموں میں ورم جو ہے پڑ جاتا تھا۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا۔ سردی کے موسم میں روایات میں آتا ہے بعض اوقات پاؤں پھٹ کے تو جناب خون جو ہے وہ اس میں سے رسنا شروع ہو جاتا تھا۔ جیسے بسا اوقات حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں لوگ تو کیونکہ چلنے کی اتنی عادت نہیں ہوتی، جب چلتے ہیں تو پاؤں کئی بعض لوگوں کے پھٹتے ہیں، ایڑیاں پھٹتی ہیں، خون بھی نکل آتا ہے۔ خیر تو اب کیا تھا، وقت کا اندازہ نہیں تھا کہ آیا رات کا 2/3 رات ہے یا نصف رات ہے یا کیا ہے، آدھی رات ہے یا 1/3 رات باقی رہ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ اللہ کو اندازہ ہے رات اور دن کا، اللہ کو جو ہے وہ اندازہ ہے۔ تو اب نرمی کیا کر دی گئی، عالم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، کہ اللہ جانتا ہے، عالم ان لن تحصوہ، اللہ جانتا ہے کہ تم اس حکم کو جو ہے پورا نہیں کر سکو گے، رات کے وقت کا تعین نہیں ہوتا، تو فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر مہربانی سے رجوع کر لیا۔ توبہ کا معنی کیا ہے، توبہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور توبہ کا معنی کیا، رجوع کرنا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جیسے یہاں پہ ہے عالم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، فتابہ کا لفظ 5 مرتبہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ اللہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، عالم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو جو ہے پورا نہیں کر سکو گے، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر جو ہے اپنی مہربانی سے جو ہے وہ رجوع کیا، اللہ متوجہ ہوا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس تم پڑھو جتنا تمہیں آسان ہو قرآن سے، جتنا پڑھ سکتے ہو، قیام میں جتنا پڑھ سکتے ہو، 2 رکعتوں جتنا پڑھ سکتے ہو 2 رکعتیں پڑھ، 4 رکعتیں، 6 8 10 12 جتنا بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور وقت کی بھی جو ہے وہ قید ختم ہو گئی، سو کے اٹھ کر پڑھنا تہجد یہ فرض نہیں بلکہ افضل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ضروری نہیں کہ سو کے اٹھ کے پڑھیں، وہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی سونے سے پہلے جو ہے تہجد کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے تو اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ سو پہلے، پھر رات کے وقت اٹھا جائے، اپنی نیند قربان کی جائے، وضو کیا جائے، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھی جائے، یہ جو ہے اس میں زیادہ فضیلت اور ثواب ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس پڑھو تم جتنا جو ہے تمہیں آسان ہو قرآن سے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اس سے پہلے جو صورت گزری ہے سورہ جن، اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران، فجر کی نماز کے دوران قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جنات کی ایک جماعت گزری، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے۔ اور اب یہاں سورہ مزمل میں بھی قرآن ہی کی تلاوت اور تہجد کی نماز کا ذکر ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا اور اس کے پڑھنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ ایک ہے کہ انسان باوضو ہو کے قرآن کریم کی دیکھ کر تلاوت کرے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ دوسرا، انسان زبانی بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، قرآن کریم کو بغیر چھوئے، جبکہ وہ اس کا وضو نہ ہو۔ تو دیکھ کر باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کا زیادہ ثواب، زبانی بغیر وضو کے کرنا اس کا ثواب کم۔
لیکن ان دونوں درجوں سے زیادہ ثواب نماز میں قرآن پڑھنے کا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں بہتر یہ قرآن کو سمجھنے کا اور تلاوت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو حصہ آپ نے نماز میں تلاوت کرنا ہے اس کو پہلے سمجھا جائے، اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے نماز میں پڑھا جائے۔ تو تہجد کی نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی آسانی فرما دی کہ پڑھو ضرور، وقت کی تعین نہیں، لیکن فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تم کھڑے ہو کر قیام کی صورت میں کیا ہے تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ سکتے پڑھو، لیکن اس کو ترک نہ کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قیام لیل کو یعنی تہجد کی نماز کو لازم پکڑو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی یہی عادت تھی کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا قیام لیل شیطان کو بھگانے، گناہوں کو مٹانے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص ساری رات سوتا رہتا ہے اور بیدار نہیں ہوا، ساری رات سوتا رہا ہے، بیدار نہیں ہوا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، سورج نکل آیا۔ تو حضور نے فرمایا اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے، یعنی اس پر شیطان کا اثر غالب رہا، شیطان وسوسہ اندازی کرتا رہا اور وہ اپنے مقصد میں جو ہے کامیاب ہو گیا۔ تو تہجد کی نماز آہستہ آہستہ اگر عادت نہیں ہے تو پہلے عشاء کی نماز یعنی فرائض میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، احادیث میں آتا ہے جو یہ پڑھ لیتا ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جس شخص نے پڑھ لی گویا وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا، اتنا ثواب ہے۔ اور یہ دونوں نمازیں ہی ہماری جو ہے عموماً رہ جاتی ہیں۔ کاروباری عصر مغرب کے وقت کاروبار شروع ہوتے ہیں، ساری رات، اور فجر کی نماز کے ٹائم بند ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب قرآن میں سے جتنا میسر ہو سکے، آسان ہو اسے پڑھنا قیام کی صورت میں، اتنا جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی آیت مبارکہ، آیت جو ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کا یہ جو حصہ ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سے ایک دلیل پکڑتے ہیں ایک مسئلے میں۔ اب نماز کے ارکان کیا، نماز کے اندر کے تکبیر تحریمہ، رکوع، سجدہ وغیرہ، اسی طرح قرات بھی جو ہے یہ کیا ہے، نماز کے جو اندر کے ارکان ہیں ان کا جو ہے یہ اس میں شمار ہوتا ہے قرات میں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں مطلق قرات فرض ہے، قرآن کا پڑھنا فرض ہے۔ قرات جو ہے یہ قرآن کا نماز کا رکن ہے۔ فرماتے لہٰذا سورہ فاتحہ نماز کا رکن نہیں بلکہ واجب کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص سے سورہ فاتحہ اس کو پڑھنا یاد نہ رہے تو اس صورت میں کیا ہوگا، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ جو روایت ہے نا طحاوی شریف میں اور مسند احمد میں بھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج، کہ ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نقص والی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں خداج سے مراد نماز ناقص ہے،
یہ نہیں کہ نماز ہی باطل ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، تو اس کا جو نماز کا پھر نقص ہے یہ پھر کس سے پورا ہوگا؟ پھر وہ سجدہ صاحب سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، سجدہ صاحب کیا جائے گا۔ تو فقرؤوا ما تیسر من القرآن، نماز میں مطلقاً قرات اس کا رکن ہے، سورہ فاتحہ نماز کا رکن نہیں ہے۔ خیر، اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسانی فرما دی تہجد کی نماز میں، آیت کے اگلے حصے میں اللہ اس کی 2-3 وجوہات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ آسانی کیوں فرمائی، اللہ نے اتنا کیوں کہہ دیا، فرمایا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، فرمایا اس کی کیا وجوہات ہیں۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوں گے۔ بھائی جو آدمی بیمار ہے، شریعت کہتی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اب اشارے سے نماز پڑھنی لازمی ہے۔ تو بیمار کو جناب فرض نماز میں اتنی رعایت ہے، تو اب یہ جو تہجد ہے یہ تو نفل ہے، تو بیمار آدمی کیسے اٹھے گا رات کے وقت تہجد کے لیے؟ یہ تو اس کے لیے بڑی قربانی ہے، اگر کوئی اٹھ جائے تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ آج جو ہے علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے کہ بعض تم میں سے کیا ہیں بیمار ہوں، یعنی بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دے دی۔ دوسرا کیا ہے؟ وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ جو ہیں لوگ ایسے ہیں کہ جو زمین میں سفر کرتے ہیں، یعنی مسافر ہوتے ہیں، تو مسافر کے لیے بھی شریعت نے جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے اس کو قصر کر دی کا حکم دیا، 2 پڑھنے کا حکم دیا۔ تو تہجد کی نماز تو نفل ہے، تو مسافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے سفر کی وجہ سے رعایت دی۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، سفر کرنے کی جو غایت ہے وجہ وہ بیان فرمائی، یبتغون من فضل اللہ، کہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو، یعنی اللہ کا جو رزق ہے اسے جو ہے تلاش کرنے کی غرض سے کوئی انسان سفر کرتا ہے۔ یبتغون کا جو لفظ ہے پورے قرآن کریم میں 6 مرتبہ آیا ہے، جیسے کہ سورہ فتح اللہ تعالیٰ فرماتے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کہ اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرنے کے لیے وہ سفر کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت ابراہیم بن ادہم، بادشاہی چھوڑی، سلطنت چھوڑی، اللہ کی معرفت جو ہے حاصل کرنے کے لیے فکر ہوئی کہ کہیں اللہ اور ان کے درمیان جو تعلق ہے، جو قرب ہے، یہ جو دنیا کی سلطنت سیادت ہے، یہ کہیں رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو ابراہیم بن ادہم انہی کے ہم عصر تھے شفیق بلخی، ایک اور بزرگ تھے، وہ بھی بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ تو یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے کہنے لگے کہ حضرت میں جا رہا ہوں شہر سے باہر کوئی روزی روٹی کے معاملے میں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، کہنے لگے جی ہم انشاءاللہ ملاقات ہوگی کچھ عرصے کے بعد۔ دیکھا تو اگلے دن ہی جناب وہ ابراہیم بن ادہم نے دیکھا کہ اگلے دن ہی ان سے ملاقات ہو گئی شفیق بلخی سے۔ کہنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے میں جا رہا ہوں شہر سے باہر، گئے نہیں؟ کہنے لگے جناب میں جا رہا تھا، میرا تو پکا ارادہ تھا، شہر سے باہر نکلا، درخت دیکھا، ایک درخت کے نیچے ایک پرندہ جناب زخمی پڑا ہوا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس زخمی کو جناب کون کھلائے پلائے گا، یہ تو اڑ ہی نہیں سکتا، اڑ کے کہیں جائے دانہ چگے، اس کو کون کھلائے گا۔ کہنے لگا میں نے ابھی اتنا ہی سوچا، ایک اور پرندہ آیا، اس کے منہ میں دانہ تھا،
اس نے اس زخمی پرندے کو کھلایا اور اس کو کھلا کے اڑ گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، اگر اللہ اس زخمی پرندے کو اس کے مقام پہ ہی اس کو روزی دے سکتا ہے تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں بھی گھر بیٹھ جاتا ہوں، مجھے بھی میرے نصیب کا گھر میں مل جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آپ وہ پرندہ بننا کیوں پسند کرتے ہو جو دوسروں کے رحم و کرم پہ ہے؟ فرمایا آپ وہ پرندہ بنو کہ جو خود بھی کھا رہا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو سفر کی ایک آیت کیا اللہ نے بیان فرمائی، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ۔ اگلی وجہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض ان میں سے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جب جہاد میں نکلتے ہیں تو یہ بھی بڑا مشقت کا مرحلہ ہوتا ہے، عقیدے کی اصلاح اور پھر امن و امان کے لیے جہاد جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ حتی لا تکون فتنہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ جو ہے وہ مٹ جائے، فتنہ ہی باقی نہ رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اس کے مختلف نمونے ہمیں جو ہے ملتے رہتے ہیں، جہاں مسلمان باطل کے مقابلے میں جناب ڈٹے ہوتے ہیں۔ ابھی اس کی تازہ مثال فلسطین میں، فلسطین کے مسلمان جو ہے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ ابھی جمعے کے خطاب میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ عام مشہور یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، تو یہ مسجد اقصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو سدا سلامت رکھے اور اس کی رونقوں کو جو ہے وہ آباد رکھے۔ اب تیسری وجہ اللہ نے کیا بتائی کہ یہ جو اللہ نے نرمی کر دی تہجد کے بارے میں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فقرؤوا ما تیسر منہ، تو بس تم جو ہے پڑھو قرآن جتنا جو ہے آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 19، اللہ نے آخرت کے حالات کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا پھرے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، کہ لوگوں یہ دیکھو میرا نامہ اعمال جو ہے پڑھو، اس کو پڑھ کے دیکھو کیسا میرے رب نے میرے پہ کرم کیا۔ تو یہ جو ہے فَقْرَءُوا جمع کا صیغہ، اقرأ واحد کا صیغہ، جیسے سورہ اسراء میں بھی اللہ نے بیان کیا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ قرآن کریم میں متعدد بار یہ جو ہے جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ باقی آج جو ہے وہ 5 فروری ہے، 5 فروری، اور ملکی سطح پر کیا ہے یوم یکجہتی کشمیر جو ہے منایا جا رہا ہے۔ جس طرح فلسطین کے مسلمان اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں اور ان سے آزادی چاہتے ہیں، اسی طرح کشمیر کے جو مسلمان ہیں یہ ہندوستان کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اس سے آزادی چاہتے ہیں۔ تو یہ جو کشمیر کا مسئلہ علماء محققین کہتے ہیں کہ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے پہلو مذہبی اور دوسرا ہے سیاسی۔ تو سیاسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو
اقوام متحدہ کی اور بین الاقوامی قراردادیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسرا مذہبی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ پھر جہاد ہے، لیکن بہتری اسی میں ہے کہ اگر بیٹھ کر سفارتی سطح پر ہی اس مسئلے کو حل کر لیا جائے اور اس طرح کی کوئی جو ہے وہ صورتحال پیش نہ آئے تو یہ سب سے بہترین جو ہے وہ طریقہ ہے کہ سفارتی ذرائع سے اس کو حل کیا جائے۔ تو انشاءاللہ یہ آخری آیت کا کچھ حصہ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ و تفسیر آئندہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رجب کا آخری عشرہ ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ شعبان کا مہینہ شروع ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ شعبان اور رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت بنا اور ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو اکابرین تھے، وہ رمضان سے 6 مہینے پہلے ہی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ اور جب ماہ رمضان آتا اور اللہ کو راضی کرتے، عبادات کرتے، تو پھر 6 مہینے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ماہ رمضان میں ہم نے جو عبادات کی ہیں اللہ ان عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یعنی ہمارے اسلاف کی دعاؤں کا جو مرکز اور محور تھا وہ ماہ رمضان ہوا کرتا تھا۔ تو آج سے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ رمضان آتے ہی جناب کہیں آس پاس سے خبر آتی ہے، کہیں مسجد سے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں جناب فلاں فلاں جو ہے وہ مسلمان اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ ماہ رمضان دیکھنا نصیب بھی فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی بھی ہم سب کو اللہ اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔ ٹھیک ٹھاک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟